سب کانٹیننٹ میں اب ہم اصل میں جو ویسٹ میں لوگ موجود ہیں نا، ہم اصل میں ہم اب بھی علماء کرام سے لے رہے ہوتے ہیں جو کہ جنہوں نے ویسٹ میں چونکہ زندگی نہیں گزاری ہوتی ہے، تو ان کے خیالات وہ جیسے سارے تو نہیں، جنرلی اسپیکنگ بات کر رہا ہوں، ایکسیپشنز تو ہر جگہ ہوں گی، تو وہ جیسے اعجاز کے الفاظ میں ان کے خیالات بڑے معصومانہ ہوتے ہیں، تو وہ تو معصومانہ خیالات ان کے پاس ذہن کے حساب سے وہ فتویٰ دے دیتے، تو لیکن یہاں پہ موجود یہاں کے گرون اپ علماء کرام جو کہ جن کے پاس علم بھی ہو، میں وہ ان علماء کرام کی بات بہت کم کر رہا ہوں جن کو ہم نے امپورٹ کیا ہے جبکہ وہ وہاں عالم بن چکے، جن کو ہم نے یہاں جو کہ وہاں پہلے سے عالم بن چکے ہیں، وہ ہمارے کام کے ہیں، ہماری آنکھوں کے تارے ہیں، ہمارے دل میں ان کے لیے بے پناہ عزت اور بے پناہ محبت ہے، لیکن اس قسم کے معاملات میں ہمیں کوئی ایسے بندے چاہیے جو کہ یہاں پیدا ہوئے ہوں، یہاں بڑے ہوئے ہوں، یہاں عالم بنے ہوں، یہاں کے سارے انز اینڈ آؤٹس کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اگر یہاں پیدا ہوئے ہوں نا، تو چاہے وہاں گئے بھی ہوں تو بھی وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہوتا ہے، اور آئیڈیل تو یہی ہے کہ یہاں جن میں وہ پیدا ہوں اور یہاں پہ پڑھے ہیں اور یہیں سے نکلے، یا کم از کم ملیشیا میں تو ہوں، پاکستان انڈیا میں بہت بڑے بڑے علماء کرام پیدا ہوئے اور اب بھی بہت بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ فقہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ جس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ جس انوائرمنٹ کا ہے، فقہا اس انوائرمنٹ میں ہے، یعنی اب جیسے امام بخاری فتویٰ یہ تھا کہ وہ مٹی جو ہوتی ہے نا، مٹی کو دھونا ضروری ہے، اگر آپ کے کپڑوں پر کیچڑ لگ جائے تو کیچڑ کو دھونا ضروری ہے، ورنہ پھر جو ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی ان کپڑوں کے ساتھ، یہ مسئلہ تھا۔ امام بخاری جب تو بخارا میں ہر جگہ کیچڑی کیچڑ تھی اور بارش بھی بہت ہوتی تھی اور سبھی کچھ ہوتا تھا، انہوں نے جب دیکھا تو فتویٰ دے دیا کہ تیرے بخارا طاہر، بخارا کی مٹی طاہر، لیکن بغداد میں بیٹھ کے، دمشق میں بیٹھ کے ضروری نہیں ہے کہ وہ یہ فتویٰ دے، دمشق میں بیٹھ کے فتویٰ یہی تھا کہ کیچڑ کو دھونا ضروری ہے، بخارا پہنچے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہاں اگر کیچڑ کو دھونا ہوگا تو نماز بھی ہم نہیں پڑھ سکیں گے، ہر جگہ کیچڑ ہے، انہوں نے کہا بخارا کی کیچڑ پاک ہے، باقی جگہوں کی کیچڑ والے اپنا فیصلہ کریں، بخارا والی پاک، تو فقہا ایسے کیا کرتے۔ اب یہاں کے فقہا جو ہے تو یہاں کے انز اینڈ آؤٹس کو دیکھتے ہوئے جتنی ممکنہ ریلیکسیشنز یہاں کے لیے وہ دے سکتے ہیں، ان ممکن ٹخنوں سے نیچے شلوار جو ہے اس کے بارے میں سب کانٹیننٹ کے علماء کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے، اور اگر آپ کی شلوار جو ہے تو ٹخنوں سے نیچے ہوگی تو آپ جہنم میں جائیں، بالکل کوٹ کرتے ہیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، لیکن مسئلہ یہاں کے بچوں کو ہم اب کیا بتائیں، اس لیے کہ وہ جینس کو تو اوپر ہم تو کیسے سکیں گے، وہ جو ہے تو جو پینٹ انہوں نے پہنی ہوئی ہوتی ہے اس کو اگر آپ ٹخنوں سے اوپر لے جائیں گے تو وہ تو کہیں گے کہ ہم تو کسی بھی جگہ منہ نہیں کر سکتے، پھر اس میں تو ہم انہیں کیا بتائیں کہ چاہے کچھ بھی ہو، تم نے جہنم سے اپنے آپ کو بچانا ہے تو ٹخنوں کے شلوار تو تم نے ٹخنوں سے اوپر، پینٹ تو تم نے ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے، چاہے تم کچھ بھی کرو،
یعنی یہ اچھا تو پھر وہ کہے وہ اس سے یہ مطلب ہرگز نہیں لیں گے کہ اچھا ہم نے ایسا کرنا ہے. وہ کہیں گے کہ دیکھو پتلون میری ٹخنوں کے سے نیچے ہے تو جہنم میں تو میں نے ویسے بھی جانا ہے, پھر یہاں تو مزے کروں گا. تو کہ میں نے بھی جانا تھا نا, زنا کر کے میں نے کون سا اور کرنا, جہنم ہی جانا تھا نا. وہ تو میں ٹخنوں سے نیچے اپنی پتلون کر کے ویسے بھی جا رہا ہوں, ایش تو کروں. اچھا اب یہ جو ہے نا اس مسئلے کو پھر اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے کہ کیا یہ یونانیمس ورڈکٹ ہے یا اس میں کہیں کسی نے اختلاف بھی کیا ہے. تو پھر بڑے بڑے علماء نے اختلاف کیا ہے, حنفی بڑے بڑے علماء نے اختلاف کیا ہے کہ جب تک یہ تکبر کی وجہ سے نہ کیا ہو تب تک بغیر کسی وجہ سے بھی اگر آپ کا لباس ٹخنوں سے نیچے ہے تو ٹھیک ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے اس کا, احناف میں سے بڑے بڑے علماء کے اس کو فتوے موجود ہیں. اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ کیا شلوار کے بارے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو شلوار نہیں پہنی کبھی. تو جس لباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا اور جس لباس کے بارے میں انہوں نے بات کی جو کہ تکبر کا نشان ہوتا تھا, کیا جو لباس میں پہن رہا ہوں وہ تکبر کا نشان ہو سکتا ہے؟ کیا پینٹ کے ٹخنے اوپر ہو تو یہ انکساری ہے اور پینٹ کے ٹخنے نیچے ہو تو کیا پھر یہ تکبر ہے؟ تو یہ تکبر کی شرط جو اس کے ساتھ موجود ہے, کیا یہ اس تکبر کی شرط کو ہم بنیاد بنا کے اس مسئلے کو ریلیکس کر کے اپنے بچوں کو بتا سکتے ہیں یا نہیں بتا سکتے؟ یہ مسئلہ ہے. تو یہ مسئلہ یہاں پہ جو موجود بندہ بڑا ہوا ہوگا نا, جس نے یہاں پہ سیکھا ہوگا, وہ تمہیں بتائے گا کہ نہیں اس میں ڈفرنس آف اوپینین بڑے بڑے لوگوں میں موجود ہے, تو میں دنیا کا سب سے ریلیکسڈ اپنے بچوں کو کیوں نہ دوں جس سے مجھے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر وہ شراب بھی نہیں پیے گا, وہ زنا بھی نہیں کرے گا, اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ اس کی وجہ سے میں جہنم میں جاؤں گا, ٹخنوں کی وجہ سے نہیں جا رہا ہوں. لیکن اگر فرض کیا جو وہاں سے ہم نے علماء کرام ہمارے پاس یہاں آئے ہوئے ہیں, میں نے ان میں ان علماء کے بڑے سخت بیانات اس بارے میں سنے ہیں, اور ایسی جگہوں پر بھی سنے ہیں جہاں اس قسم کے بیانات دینے کی کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی. اب اگر 27 رمضان المبارک کی کوئی بات ہو رہی ہو یا 15 شعبان پہ کوئی بات ہو رہی ہو, اس پہ اس قسم کی بات کی جائے تو اس کا سمجھ میں مجھے نہیں آ رہی میری سمجھ میں کہ کیوں کیا جائے. لیکن بہرحال وہ اپنے خیال میں نیک کام کر رہے ہیں اور لوگوں کو جنت سے بچایا. اب ان کو الزام نہیں دے سکتے, یہ فتویٰ موجود ہے, انہوں نے وہاں سے سیکھا ہے ان کے اور وہ شلوار قمیص ہی پہنتے ہیں اور بڑی آسانی سے جو ہے تو اس کو ایسے لیے گھوم رکھتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے ان کے ایمان کے بہت بڑے درجے پر فائز ہوں جس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے, اور وہ ہوں گے, ضرور ہوں گے. لیکن کیا ساری کی ساری آبادی کو آپ ایمان کے ایک درجے پر فائز ہونا تصور کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ اسپیشلی جب یہاں کا لباس جو ہے عموماً وہ نہیں ہے جو لباس. رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پتلون جس نے پہنی ہو اس کی نماز ہوتی ہے یا نہیں. انہوں نے جواب دیا کہ جس جگہ پتلون پہننا عمومی لباس ہو تو وہاں ہوتی ہے. جہاں پتلون پہننا عمومی لباس ہو تو وہاں پتلون پہن کے اس کی نماز ہوتی ہے. تو وہ فقیر تھا, اصل فقیر تھا, اصلی. تو اس نے بیچ میں یہ کیویٹ لگا لی, اگر اس کی عمومی لباس ہی وہ ہے تو کیا وہ نماز نہیں پڑھے گا؟ تو یہ فقہ جو ہے یہ بڑی ٹیکنیکل چیز, اور اس کو جو ہے تو جب تک آپ اس انوائرمنٹ میں موجود نہیں ہو اور ان انوائرمنٹ کا حصہ نہیں ہو. ہمارے علماء کرام بہت سارے ایسے ہیں جو اس انوائرمنٹ میں آئے, یہاں موجود تو ہے لیکن اس انوائرمنٹ کا حصہ پھر بھی نہیں ہے. تو وہ یہاں آتے ہیں تو وہ وہی لباس استعمال کرتے ہیں, تو وہی حلیہ ہوتا ہے ان کا, تو وہی سب کچھ ہوتا ہے, اور جس میں وہ والے فتوے فالو کرنا ان کو بڑا آسان ہوتا ہے, پرسنلی بڑا آسان ہوتا ہے. اور ان کی قوت ایمانی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو
دوسرے بندے کو جو آپ فتویٰ دے رہے ہیں تو نے کہا کہ آپ اب حدیث کے خلاف فتویٰ دے دیجیے، کیا کچھ بھی ہو، میں نے تو حدیث کے خلاف. اگر آپ مجھ سے کہیں کہ نہیں حدیث کے خلاف فتویٰ نہیں لیکن یہ ریلیکسڈ اوپینین تو موجود ہے، کہیں گے نہیں ہمارے علماء کرام نے تو یہ اوپینین نہیں دیا، ہمارے علماء کرام نے تو یہ، تو اپنے علماء کرام کے خلاف سے نہیں جانا. تو سارے ریزن ان کے پاس موجود ہیں، اور بڑے ریزن ہوں گے، بڑے بہترین ریزن ہوں گے ان کے حساب سے، لیکن یہ ہے کہ یہاں موجود بہت سارے لوگوں کو ان اوپینینز کی وجہ سے بہت بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اور فقہا کا کام جو ہے لوگوں کو آزمائشوں سے نکالنا ہوتا ہے، اور آزمائشوں میں پھنسا کے ان کے ذہن میں کسی ایسی ونڈو کو شیطان کے لیے چھوڑنا نہیں ہوتا جس کو شیطان پھر یوز کر کے ان کو اور گمراہیوں کی. تو یہ جو میں اوپینین دے رہا ہوں یہ بڑا ڈینجرس اوپینین ہے، اس لیے کہ بڑے بڑے علماء کرام جو ہے تو اگر میری اس بات کو سنیں گے تو کہیں گے یہ کہنا چپیدی کا شوربہ تم کہاں سے آگے. تو ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش یہ ہے کہ میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے بڑے علماء کرام جو کہ آپ کو بھی معلوم ہے، احناف میں بھی ہے، شوافع میں بھی ہے، حنابلہ میں بھی ہے، سب نے جو ہے تو یہ بات کی ہے جو میں کہہ رہا ہوں. لیکن یہ تو جماعت مسجد میں ہوگی نا. ہاں نہیں، لیکن کیا آپ نے آفس میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے؟ ہاں تو یہ اس کی قوت ایمانی بہت زیادہ ہے نا، لیکن کتنے لوگوں کی ایسی قوت ایمانی ہوگی؟ اور کیا یہ قوت ایمانی کا یہ اظہار جو ہے یہ ریکوائرڈ بھی ہے یا نہیں؟ اصل بات یہ ہے میرے خیال میں نہیں ہے، لیکن چپی دی کا شور